أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق اللہ العلی العظیم. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھے محمد وعلی محمد. خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ایک مرتبہ پھر رسالت کے ٹکڑے کے توسط سے ہماری نفوس کی بلندی کا سبب قرار دیا. خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ایک مرتبہ پھر ہماری سانسوں کو ایسے زمانے میں لا کر ہمیں تنفس کی اجازت دی کہ جہاں پر سانس لینا بھی عبادت ہے. خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے کوثر کے ذکر سے ہمیں خیر فراوان عطا کر کے ہمارے گناہوں کو کم کر دیا. خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں اس ہستی کے ذکر کے توسط سے اپنی معارف کو بلند کرنے کا موقع دیا کہ جس کے بارے میں رسول یہ کہتے دکھائی دیں، فاطمہ روحی التی بین جنبی. فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری ایسی روح ہے کہ جو میری دونوں باہوں کے درمیان ہے. خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں ایسی ہستی سے توسل کرتے ہوئے کہ جس کا توسل خداوند عالم رد نہیں کرتا، اپنے نفوس کو اپنے قریب ہونے کا، ہمارے نفوس کو اپنے قریب ہونے کا موقع دیا، اور یہاں پر وسیلہ کسی اور کو نہیں اپنی کنیز کو بنایا. خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں ایسی عقل عطا کی. توجہ سے سنیے گا. خداوند عالم نے ہمیں ایسی عقل عطا کی کہ جس کے نتیجے میں ہم خیر اور شر کے انتخاب میں خیر کا انتخاب کر پائے. ایک ایسے خیر کا انتخاب کر پائے کہ جس کو جب اللہ تعالیٰ رسول کے گھر میں اتارتا ہے، اس سیب سے بدن کی تکوین کرتا ہے، تو اس دنیا میں اس کا نام فاطمہ رکھتا ہے. خداوند عالم نے ہمیں ایسی عقل سے نوازا کہ جس کے نتیجے میں جب ہم نے خداوند عالم کے قریب ہونا ہے تو قریب کسی ایسے جھوٹے سچے کے ذریعے نہیں ہوئے کہ جو اس دنیا میں تو جتنا بھی سچا کہلاتا ہو لیکن خدا کے نزدیک جھوٹا ہو. خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے اس، توجہ سے جملہ سنیے گا، خطرناک جملہ کہنے لگا ہوں. خداوند عالم نے ہمیں اس غنی کے دسترخوان پہ لا کر بٹھایا، اور اس غنی کے دسترخوان سے ہمیں علم عطا کیا کہ جس کے دسترخوان پہ خداوند عالم کا دیا ہوا کوئی بھی رزق قیامت تک کم نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک موقع پہ آ کے کہیں رزق کم ہو جائے، کہے کہ بھئی اب جو تم مانگنے آئے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، آؤ اس غنی سے وہ مانگو کہ جو وہ دینا چاہتا ہے.
وہ ممبر سلونی پہ سوار ہو کے پکارتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، آؤ علی سے پوچھ لو کہ علی آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہے۔ بس خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار ہمیں اس فاروق کے دسترخوان پہ لا کر بٹھاتا ہے کہ جو ہماری عقلوں کو خیر اور شر کے درمیان فرق ڈال کر خیر کے انتخاب میں مدد دیتا ہے۔ جیسے جیسے ہم یا علی مدد کہتے چلے گئے، اس فاروق نے خیر و شر میں، ظلمات و نور میں، علم و جہل میں فرق ڈالا اور ہمیں علم عطا کیا، ہمیں ظلمات سے نکال کر نور کی وادی میں لے آیا۔ پروردگار کا کتنا کرم ہے، کیوں نہ ہم لوگ اس فاروق سے اپنی عقل کی ایسی بندوبست کریں کہ جس کے نتیجے میں ہم جس خاطر پروردگار نے عقل عطا کی ہے، ہم لوگ ان تمام مدارج کو طے کرتے ہوئے پروردگار کے قریب ہو سکے۔ کیسی چیز ہے، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، عقل کے معنی ذکر کیے۔ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ حضرت جابر گئے رسول خدا کے پاس، ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد۔ کہا اے رسول خدا کے اول خلقت کیا ہے؟ خدا بند عالم نے سب سے پہلے کیا خلق کیا؟ ہمارے پاس 3 روایات ہیں، 3 روایات اسی مضمون کی۔ حضرت جابر گئے رسول خدا سے جا کر کہے رسول خدا، خدا بند عالم نے سب سے پہلے کس شے کو خلق کیا؟ رسول خدا نے کہا اول ما خلق اللہ، یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبی کا، سب سے پہلا جو خدا بند عالم نے وجود جس کو ایجاد کیا وہ تمہارے نبی کا نور تھا، وہ تمہارے نبی کا نور۔ پھر جا کے سوال کیا کہ وہ اول خلقت کیا ہے؟ کہا اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے جس کو خدا بند عالم نے خلق کیا وہ عقل ہے۔ پھر سوال کیا کہ خدا بند عالم کے رسول آپ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے خدا بند عالم نے کس کو خلق کیا؟ کہا اول ما خلق اللہ القلم، خدا بند عالم نے سب سے پہلے جس شے کو وجود عطا کیا، جو الفاظ کی طرف توجہ رکھیے گا، یعنی اس طریقے سے کہ لم یکن شیئا مذکورا، سورہ انسان کی پہلی آیتوں میں کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ تمہارا اصلا کہیں ذکر ہی نہیں تھا، پروردگار نے تمہیں وجود عطا کیا۔ جب پروردگار نے تمہیں وجود عطا کیا، تمہیں ایجاد کیا، تمہیں خلق کیا، خالق وہ بنا مخلوق۔ جب پہلی مخلوق کی بات آتی ہے تو 3 روایات ہم لوگوں کے سامنے آتی۔ کہا کہ پہلی مخلوق کیا ہے؟ عقل ہے۔ پہلی مخلوق کیا ہے؟ قلم ہے۔ پہلی مخلوق کیا ہے؟ نور رسول خدا ہے۔ کیا یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں؟ کہا 3 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، 3 مراتب ہیں۔ جب اللہ ہو نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے زمین و آسمان کا، بس یہی اس نور سے جب ایک نور مشتق ہوتا ہے کہ وہ خالق بنتا ہے اور یہ مخلوق بنتے ہیں، وہ نور محمد، وہ نور رسول خدا۔ جیسے ہی خداوند عالم انسان کو خلق کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہیں پر پروردگار جب انسان کو عقل دینے کی بات کرتا ہے تو وہیں پر خداوند عالم ایک مرتبہ وجودی کو ایجاد کرتا ہے کہ جو مرتبہ وجودی عقل ہے، یعنی اس کمال کے ساتھ عقل کو خلق کیا کہ ہر آنے والا انسان تب عاقل ہوگا کہ جب اس کی اتباع میں آئے گا۔ ایک فلسفہ بیان کروں، اگر رات بہت ہو گئی لیکن کوشش کروں گا کہ اس کو آسان کر سکوں۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اور یہ سمجھ آنے کی وجہ بھی یہی ہے چونکہ ہم نے مولا کسی اور کو نہیں علی کو مانا ہے۔ بھئی ملا صدرہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے انسان کو جب خلق کیا تو انسان بننے کے لیے خلق کیا۔ توجہ سنیے گا، جب انسان کو خلق کیا گیا تو انسان بننے کے لیے خلق کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو وہ انسان ہی ہو، ایسا نہیں،
لیکن ہاں اس میں صلاحیتیں ساری ہیں کہ وہ انسان بن سکے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جمادات ہیں جو اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے رشد نہیں کر سکتے، جمود ہے انہیں۔ نباتات ہیں حرکت نہیں کر سکتے لیکن بڑھ سکتے ہیں، بیج ہے درخت بن گیا بڑھ گیا لیکن حرکت نہیں کر سکتا، بیج ایک جگہ بوئیں دوسری جگہ پہ وہ درخت نہیں بنے گا، اسی جگہ پہ درخت بنے گا۔ حیوانات ہیں، حیوانات اپنے غریزے کے مطابق عمل کرتے ہیں، ایسے غریزے کے مطابق عمل کرتے کہ اگر کوئی درندہ ہے تو وہ علف خار نہیں ہو سکتا، اگر وہ علف خار ہے تو وہ درندہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی شیر سے جتنا بھی کہا جائے کہ یہ جس کو تم شکار کرنے لگے ہو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شیر کو سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ شیر کی صفت اور غریزہ درندگی ہے، توجہ ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ درندگی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ جب میں شکار کرنے لگا اس کے چھوٹے بچے ہیں یا ابھی ایسی دنیا کے اندر آیا ہے متولد ہے کہ اس کے اوپر ظلم نہ ہو جائے، اس کو جیسے بھوک لگی اس نے فوراً سے پہلے اس نے اس کا شکار کر لیا اور اس کے گوشت کو کھا لیا۔ جب اس کے گوشت کو کھا لیا اب اس سے یہ کہا جائے کہ تم پتے بھی کھاؤ، کہے گا میرا پتوں سے پیٹ نہیں بھرے گا، یعنی وہ اپنے غریزے سے ہٹ کر کام نہیں کر سکتا۔ جو درندہ ہے وہ درندہ ہی رہے گا، جو علف خار ہے جو پتے کھاتا ہے وہ درندہ نہیں بنے گا، اسے جتنا مرضی کہا جائے کہ تم گوشت کھا لو وہ گوشت نہیں کھائے گا۔ بس اس طریقے سے یہ رشد کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، لیکن عقل نہیں ہے، غریزہ ہے، اس غریزے کے تحت چلتے ہیں۔ جو غریزہ اپنی جگہ پہ موجود ویسا ہی لوگوں نے، انسانوں نے بہت زیادہ تحقیق کے بعد بہت سارے جانوروں کو تربیت دے کر مختلف کام ان سے لیے، لیکن جو کام کسی ایک جانور سے لے رہا ہے انسان دوسرے سے نہیں لے سکتا۔ گھوڑے کو تربیت دے کر اس کے اوپر سواری کی اور سواری کر کے لمبا سفر کیا، لیکن یہی تربیت دے کر بلی کو اس کے اوپر سفر نہیں کر سکتا۔ بس ہر ایک جانور کی بھی ایک خاص کیپیسٹی ہے، ایک خاص ظرفیت ہے کہ وہ اسی کے مطابق چلے گا۔ خداوند عالم نے انسان کو عقل عطا کر دی، جب انسان کو عقل عطا کر دی اور کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں عقل عطا کی ہے، تمہیں صورت انسانوں والی دی ہے، اس دنیا میں نے تمہیں بھیجا ہے تاکہ تم انسان بن سکو۔ اس دنیا میں جتنے بھی صورت کے انسان ہیں، ممکن ہے صورت کے انسان ہوں لیکن انسان نہ بنے ہو، حیوانوں سے بدتر ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ دیکھو ان کے پاس لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس بہت ساری خداوند عالم کی دی ہوئی صفات حواس وغیرہ ہیں لیکن ان سے وہ استفادہ نہیں کرتے۔ جب وہ ان سے استفادہ نہیں کرتے تو پروردگار ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ خداوند عالم کہتا ہے اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی طرح ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں، دیکھ رہے ہیں لیکن حرکت نہیں، سن رہے ہیں لیکن حرکت نہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ سارے کے سارے چوپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح۔ خدایا تو نے انسان کو خلق کر کے تبارک اللہ احسن الخالقین کی صدا دی ہے، اور اسی صدا کے بعد ایک دم اس کو کہتا ہے کہ یہ جانوروں کی طرح ہے۔ خداوند عالم یہ انسان کی توہین نہ ہو گئی؟ بلکہ پروردگار اس سے آگے بڑھ کے ذکر کرتا ہے بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی برے ہیں، یہ حیوانوں سے بھی برے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ خداوند عالم نے انسان کو انسان بننے کے لیے تمام صفات دیں، لیکن اس کو بننا انسان خود ہے۔ اس دور میں آپ دیکھ لیجئے، کوئی اس دور میں کہہ سکتا ہے کہ اسرائیل کا وزیر اعظم انسان، وہ تو درندوں سے بھی بدتر، جو ہزاروں بچوں کو قتل کر دے، جو ہزاروں خواتین کو قتل کر دے، جو ہزاروں نہتے انسانوں کو قتل کر دے، جو ہزاروں انسانوں کو قتل کر دے اور قتل کرنے کے بعد پشیمانی بھی نہ ہو بلکہ اور زیادہ مصر ہو، قتل کرنے کے اوپر مصر ہو۔ اس دنیا میں موجود بہت بڑے بڑے اولیاء کو قتل کر دے، سید حسن کو قتل کر دے، سید صفی الدین کو قتل کر دے، یہ بڑے بڑے خداوند عالم کے ولی کہ جو اس دنیا میں انسان کو خدا تک لے جانے کے لیے آئے، ان کو قتل کر دے۔ کوئی کہہ سکتا ہے اس کی صورت انسانوں جیسی ہے؟ توجہ، اس زمانے کی مثال دیکھ کر سارے زمانوں پہ تطبیق کریے گا۔ اس زمانے میں اس نے کتنوں کو قتل کیا، لیکن قتل کرنے کے بعد دیکھا جائے تو ظاہری صورت انسانوں والی، لیکن کردار چوپایوں سے بھی بدتر، درندوں سے بھی بدتر۔ درندہ بھی جب پیٹ بھر جائے، جب شکار کر لے اور پیٹ بھر جائے تو جا کر سکون سے بیٹھ جاتا، سامنے شکار ہو، پیٹ بھرنے کے نتیجے میں شکار نہیں کرتا۔
لیکن یہ کیسا درندہ ہے کہ جتنے شکار کرنے کے باوجود، کتنے لوگوں کو قتل کرنے کے باوجود، کتنے معصومین کو قتل کرنے کے، کتنے معصوم جانوں کو قتل کرنے کے باوجود، اس کے باوجود مصر ہے مزید قتل کرنے پر۔ وہ غزہ کے مسلمان ہوں، وہ فلسطین کے مسلمان ہوں، وہ شام کے مسلمان ہوں، وہ لبنان کے مسلمان ہوں، وہ کہیں کے بھی مسلمان ہوں، مصر ہے مسلسل قتل کرنے پر۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا ظاہری صورت انسانوں والی ہے، ظاہری صورت انسانوں والی ہے، انسان نہیں ہے، انسان نہیں ہے۔ بس پتہ یہ چلا کہ خداوند عالم نے انسان کو وہ تمام صفات عطا کر کے، توجہ سے جملہ سنیے گا، آگے بڑھوں گا، انسان کو وہ تمام صفات عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ انسان بن سکے۔ پروردگارا میں چاہتا ہوں انسان بن جاؤں۔ خداوند عالم کہے گا کہ دیکھو اگر تم انسان بننا چاہتے ہو تو کسی اور کی جانب نہیں، جس کو میں نے کمال انسانیت پر خلق کیا ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر تم اس کے ساتھ ہو جاؤ گے انسان بن جاؤ گے، چاہے تم پہلے زرتشت ہو، لیکن جب تم انسان کے قریب آ جاؤ گے، انسان کامل کی محبت، جملہ غور سے سنیے گا، انسان کامل کی محبت اگر دل میں لیے خداوند عالم سے التجا کرو گے کہ پروردگارہ مجھے انسان بنا دے، پروردگار اپنے بنائے ہوئے انسان کامل رسول اور علی کو بلا کر تمہیں خرید کر لے جائے گا۔ ایسا ہوا نا، مدینہ میں خود رسول خدا گئے، امیر المومنین گیا تھا کہ حضرت سلیمان کو اس یہودی خاتون سے خرید لیا جائے اور خرید کر بعد میں آزاد کر دیا جائے۔ بس کیسا انسان بن گئے سلمان؟ پتہ یہ چلا کہ اگر ایک انسان نے انسان بننا ہے تو ضروری یہ ہے کہ انسان کامل کے پاس ہوگا تو انسان بن سکے گا، اگر انسان کامل کے پاس نہیں ہوگا تو انسان نہیں بن سکے گا۔ حجاج ابن یوسف جیسا درندہ جس نے 80,000 لوگوں کا اس زمانے میں قتل کیا، ایسا زندان بنایا کہ جس میں مرد اور خواتین کو اکٹھا زندانی کیا گیا کہ جن کے کپڑے اس دھوپ کی تپش کی وجہ سے خراب ہو گئے، کتنے برہنہ لوگوں کو ایک زندان میں۔ اس کو کوئی کہہ سکتا ہے انسان؟ اس کو کوئی کہہ سکتا ہے انسان؟ بس پتہ یہ چلا کہ اگر مجھے انسان بننا ہے تو مجھے اس انسان کامل کے قریب ہونا۔ انسان کامل کون؟ کہ جس کو خداوند عالم عقل کے مرتبے پر خلق کرے، عقل عطا نہ کرے، بلکہ اگر عقل ہے تو عقل کا مرتبہ وہی ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل، کہ خداوند عالم نے سب سے پہلے اس عقل کو خلق کیا ہے۔ اگر ایک انسان بننا چاہتا ہے کہ جس میں خداوند عالم نے انسان بننے والی تمام صلاحیتیں رکھ دی تو ضروری ٹھہرا کہ وہ انسان کامل کے قریب ہو جائے۔ اگر انسان کامل کے قریب نہ ہو سکا تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ وہ چھپایا ہے، وہ حیوان ہے، صورت اس کی انسانوں والی ہے، صورت اس کی انسانوں والی، لیکن ممکن ہے، اور جو جملہ سنیے گا آپ لوگوں کے دلوں کو لے جاؤں امیر المومنین کے پاس، ممکن ہے صورت اس کی حبشی غلاموں والی ہو، لیکن کیونکہ حسین کے پاس ہے اسی لیے جان بن کر بلند ہو گیا ہے۔ جو کہ ممکن ہے کہ اس کی صورت کو دیکھ کر سارے کہیں یہ غلام ہے، لیکن انسان قیامت تک کے لیے چونکہ انسان کامل کے قریب ہو گیا، اپنے بچوں کا نام فخر سے جان رکھے کہ میرا بچہ بھی حسین کا غلام ہے۔ بس پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی انسان کامل سے دور ہو گیا، چاہے دیکھنے میں جتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، دیکھنے میں بدن اس کا جتنا مرضی خوبصورت ہو، اگر کوئی اشہد انا کو اسہد انا پڑھے، رسول خدا انسان کامل کے قریب ہو جائے، حبشی ہو لیکن مؤذن رسول بلال بن کر مقام بلند ہوتا چلا جائے۔ بھئی کسی نے کہا کہ بھئی ابھی یہ تو اسہد انا پڑھتے ہیں، یہ تو درست طریقے سے تلفظ نہیں کرتے، اے رسول خدا ابھی صبح کی اذان ہم دیں گے۔ رسول خدا نے کہا جاؤ ٹھیک ہے، اگر تمہیں دینا ہے اور بلال سے تم لوگوں کو کوئی تنگی ہے تو تم لوگ اذان دے لو۔ اذان دی، خداوند عالم نے فجر کا وقت جو مقرر تھا وہ تھم گیا،
پروردگار کو بلال حبشی کا چہرہ اتنا حسین دکھائی دیا، چونکہ نفس انسان کامل کے قریب ہے اور ایسے کمال پر نفس ہے کہ بلال جب تک اذان نہ دے خداوند عالم فجر کا وقت ہونا روک لو۔ کتنا خداوند عالم نے بلند کر دیا۔ بس پتہ یہ چلا کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے، اگر میری عقل درست کام نہ کرے، اگر میری عقل درست طریقے سے خیر و شر کے درمیان فرق نہ کر سکے، اگر میری عقل محبت زہرا میں اپنے نفس کو باندھ کر انسان کامل کے قریب نہ ہو سکے، تو اس کا مطلب یہ ٹھہرے گا کہ خداوند عالم نے مجھے صفات وہ تمام دی انسان بننے والی، لیکن ان انسان کے بننے والی صفات کو بروئے کار نہ لا سکا، جس کی وجہ سے انسان نہ بن سکا، اس کی وجہ سے انسان نہ بن سکا۔ ضروری ہے کہ انسان ان تمام صفات کو بروئے کار لائے۔ جب انسان عقل کی بات کرتا ہے، جب انسان کہتا ہے کہ خداوند عالم نے مجھے عقل دی، آپ غور کریے، توجہ سے سنیے گا، درود پڑھے محمد والے محمد پہ۔ اگر ایک انسان آئے، آپ کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، آپ اس کو قرآن کی آیات سناتے ہیں، وہ کہتا ہے میں تو خدا کو نہیں مانتا، جب میں خدا کو نہیں مانتا تو قرآن کو بھی نہیں مانوں گا۔ بھئی میں نے کہا اس کو بھئی رسول میرے اس طرح سے کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں خدا کو نہیں مانتا، خدا کے رسول کو کیسے مانوں گا؟ میں نے اس کو بتایا کہ دیکھو تاریخ میں ایک رسول گزرے ہیں اور ان سے یہ روایات ہیں، وہ کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا تو تاریخ میں اس رسول کو کیسے مانوں؟ میں نے اس کو کہا کہ تاریخ میں 61 ہجری میں کربلا بپا ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے کربلا بپا کی تاکہ خداوند عالم کی جو خدائی ہے وہ محفوظ رہ سکے، عبادت جو ہے وہ اسی طرح سے محفوظ رہ سکے۔ اس نے کہا میں خدا کو نہیں مانتا، امام حسین کو کیوں مانوں؟ میں نے اس کو مختلف باتیں کرنا شروع کی، قرآن سے آیات سنانا شروع کی، اس نے کہا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، خدا کے کلام کو کیسے مانوں؟ اس نے مجھے پوچھنا شروع کیا، جیسے جیسے پوچھنا شروع کیا میں نے ساری دلیلیں دینا شروع کری، وہ لیکن کہتا ہے کہ میں جب تک کہ خدا کو نہیں مانوں گا تو یہ ساری دلیلیں جو تم دے رہے ہو خدا کے کلام سے، اس کے نبی کے کلام سے، اس کو کیسے مانوں گا؟ اگر پروردگار نے عقل نہ دی ہوتی تو اس کائنات میں خدا کو کوئی پہچان نہ پاتا۔ حجت باطنی ہے عقل، یعنی خداوند عالم نے انسان کو عقل دی ہے تاکہ عقل کے ذریعے سے خدا کے وجود کو سمجھ سکے، خدا کے وجود کا قائل ہو سکے، تاکہ کہہ سکے کہ ہاں ایک خدا ہے۔ اب اس کا کلام ہے کہ جس کو قرآن کہتے ہیں، اس کا نبی ہے کہ جس کے قلب پر خداوند عالم نے قرآن کو اتارا ہے۔ کتنی ضروری چیز ہے کہ جس سے میں غافل، کتنی ضروری چیز ہے کہ جس سے میں اس طرح سے غافل ہوں کہ میں اس کو بروئے کار نہ لا پایا خیر کے لیے، کتنی ضروری چیز کہ میں اس کو سمجھ نہ پایا، اس سے بات نہ کر پایا۔ میری عقل کام کیسے کرتی ہے، عقل کی قسمیں کتنی ہیں، کون بتائے گا؟ انہوں نے کہا، بعض اسلاف نے ذکر کیا کہ بھئی خداوند عالم کے بارے میں جو پروردگار کہتا ہے کہ وہ عرش پہ ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا خداوند عالم اگر عرش پہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہے، دلیل دی نا، باقاعدہ دلیلیں دیتے ہیں، اندازہ لگائیں، جہاں پر بھی عقل معطل ہو جائے گی، جملہ غور سے سنیے کا ہدیہ کر رہا ہوں، جہاں پر بھی عقل معطل ہو جائے گی یہ سب سے بڑی دلیل ہو جائے گی کہ یہ انسان علی سے دور ہو گیا۔ جہاں پر عقل کا استعمال کہا جائے گا کہ دیکھو عقل کا استعمال نہ کرنا، عقل کا استعمال کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، عقل کا استعمال کرو گے تو تصور کرنے لگو گے، عقل کا استعمال نہ کرنا، پس پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی عقل کے استعمال سے روکے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اس گھر میں نہیں ہے کہ جس گھر میں اہل بیت۔ بھئی ہمارے تو مولا وہ ہیں کہ جو سنونی کے ممبر پہ بیٹھے ہو، پوچھو میرے سے،
جو تم پوچھتے چلے جاؤ گے علی جواب دیتے چلے جاؤ. کہا مولا کس طریقے سے آپ جواب دیتے؟ کہا ہاتھ کی انگلیاں کتنی؟ بولا 5. کہا اتنی تیزی سے جواب کیسے دے دیا؟ کہا مولا ہر وقت تو میرے سامنے. کہا جیسے تمہارے سامنے ہر وقت ہاتھ ہے اسی طرح علی کے سامنے پوری کائنات ہے. بھائی تم سوال کرتے چلے جاؤ جواب لیتے چلے جاؤ. بس اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ کہیں پر اگر کوئی کہہ دے دیکھو کوئی عقلی سوال نہ کر دینا تو سمجھ جانا کہ اس کا بطول سے کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی یہ کہہ دے دیکھو جو تم نے سوال کیا کیا بیہودہ سوال کیا، تمہارے اندر عقل نہیں ہے، تو سمجھ جانا کہ اس نے دسترخوان علی سے کچھ نہیں چنا. چونکہ میرے مولا تو وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی سوال کرتا تھا، بلکہ ایک جملہ اور کہہ کے آگے بڑھوں، میرے مولا تو وہ ہیں کہ جو سوال بھی بتاتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. توجہ بھی بھئی پوچھا نا کہ بھئی بتاؤ کہ تم سوال تم بتاؤ گے یا میں تمہیں سوال بھی بتاؤں اور جواب بھی دینا شروع کروں. بس اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ جو عقل استعمال کرتا ہے سوال کرتا ہے، اور جب سوال کرتا ہے تو اس کو جواب وہیں سے ملے گا کہ جہاں پر علم لدنی ہوگا. میں نہیں کہہ رہا، سورہ مرسلات کی آخری آیت میں خدا کہہ رہا ہے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے رسول پریشان نہ ہوئیے گا کہ اگر آپ کو یہ آ کر کہتے ہیں کہ لستہ مرسلہ کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ ہمارے درمیان وہی کافی ہے، ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے کہ جس کو خدا نے کتاب کا علم عطا کیا ہے. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پر. جو کہ بس ہم لوگوں کو تو علم لدنی والے سے جواب چاہیے. قبلہ اجازت ہے جسارت ہے صحیح. ایک دفعہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھے محمد والے. ہمیں تو ارے گہرے سے جواب بھی نہیں چاہیے، جواب بھی اس سے چاہیے ہے کہ جو خداوند عالم کے نزدیک سے جواب دے. بھئی اپنی جیب سے اگر کوئی جواب دینے لگے، اگر کوئی اپنی جیب سے جواب دے، ایک جملہ کہہ دوں، اگر کوئی یہ کہہ دے دیکھو اگر غلطی ہوگی تو تصحیح کر دینا. ہم تو اس سے سوال نہیں پوچھتے، ہم تو سوال اس سے پوچھتے ہیں کہ جو سوال بھی بتائے اور جواب بھی دے. ہم تو کسی اور سے سوال نہیں پوچھیں گے. بس اس کا مطلب یہ ٹھہرا سوال کرنے کا کام عقل کا. سوال کرتے چلے جاؤ جواب لیتے چلے جاؤ. اب جہاں پر عقل کو معطل کر دیا گیا وہاں پر کہا کہ دیکھو خداوند عالم جو ہے وہ آسمان پر ہے، خداوند عالم آسمان پر ہے اور ایک عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر موجود ہے. الاستواء معلوم، وہ جو اس کا وہاں پر بیٹھنا ہے وہ معلوم ہے، خداوند عالم وہاں پر بیٹھا ہے. اگر کسی نے کھڑے ہو کر وہاں پر یہ سوال کر دیا کہ اگر خداوند عالم عرش پر بیٹھا ہے تو خدا سے مضبوط تو عرش ہوا کہ جو اس کے بیٹھنے سے ٹوٹا نہیں. کہا دیکھو اگر تم نے ایسی کوئی بات کی، ایسی سوال کیا تو سوال جو ہے یہ تمہارا غلط ہے، یہ غلط ہے، سوال ٹھیک نہیں ہے. کہا اچھا دلیل کیا ہے کہ خداوند عالم صرف اوپر ہے؟ کہا دیکھو جب تم دعا کرتے ہو تو کیسے دعا کرتے ہو؟ ہاتھ اوپر کی طرف بلند کرتے ہو. تو کہا اچھا اگر خدا آسمان پر ہے تو خداوند عالم آ جائے زمین پر، آ جائے، یہ سارے مسائل حل کر دے. وہ آسمان پر بیٹھ کے کیوں نظارہ کر رہا؟ خداوند عالم کو مجسمہ نے جسم عطا کر دیا. کیوں؟ عقل نہیں ہے. مشبہہ نے شباہتیں دینا شروع کر دی. مجسمہ ایک فرقہ، باقاعدہ مکتب اسلام میں ایک فرقہ موجود کہ جو اللہ تعالیٰ کی جسمانیت کا قائل. کہا اللہ جسم، کہا کہ اچھا اگر اللہ جسم ہے تو کہاں؟ اگر جسم ہے تو کسی زمان میں ہوگا، کسی مکان میں ہوگا. جیسے ہی سوال کریں تو کہیں وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اس کے بارے میں سوال کرنا دیکھو بدعت ہے، تم اگر سوال کرو گے تو غلط کرو گے. اس کا مطلب ٹھہرا کہ جس نے بھی یہ بات کی ہے نا وہ علی سے دور ہے. امیر المومنین سے کہا آگے مولا خداوند عالم کو دیکھتے ہیں. کہا علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھے نا. کہا مولا آپ نے بھی اسی طرح سے جسم کے قائل ہو گئے، مجسمہ ہو گئے. مولا یہ کیا کام کیا آپ نے؟ مولا آپ بھی خداوند عالم کے جسم کے قائل ہو گئے. کہا علی ان آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھ سے خدا کو دیکھتا ہے. دل کی آنکھ سے خداوند عالم کی ان تمام آیات کو دیکھتا ہے. آیت اللہ الکبریٰ، خدا امیر المومنین علیہ السلام کی ذات. بس بتائیے چلا کہ جہاں پر بھی سوال سے روک دیا جائے
وہاں پر عقل استعمال نہ کی جائے، علی سے دور۔ خداوند عالم میں عقل کو استعمال کر کے خیر کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ پروردگارہ تجھے سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے پتا تو ہو کہ میرا خالق کون ہے، میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور مجھے پتہ ہی نہ چلے۔ ہم نے تو اس کو اپنا خالق مانا ہے کہ جس کے آگے اپنے مولا علی کو بھی سجدہ ریز دیکھا ہے۔ ہم نے تو ہر ایک کو اپنا خالق بھی نہیں مانا، ہم نے تو اس کو اپنا خدا مانا ہے کہ جس کے لیے حسین جیسی ذات کربلا بپا کر دے، کہ جس کے لیے زینب جیسی ذات کہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے اس میں سوائے زیبائی کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ لیکن یہ عقل کے ذریعے ہوگا نا۔ عقل کو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا گیا؟ کہا دیکھو ہر چیز عشق ہے، عشق کی منزل پہ چلے جاؤ۔ عقل تو ابھی بھی تماشا کر رہا ہے، وہ آتش کیا ہے، وہ کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ وہ بابا وہ عقل کو پیچھے لے گئے اور عشق کو آگے لے گئے، جبکہ خداوند عالم جب سب سے پہلے کسی چیز کو خلق کرتا ہے تو عقل ہے۔ عقل جو انسان کو درست منفعت بتاتی ہے۔ عقل دو قسموں پہ، توجہ سے سنیے گا عزیزو، وقت ہمارے پاس کم ہے، چاہوں گا کہ جلدی سے چلوں، بہت زیادہ مثالوں کے ذریعے سے آپ کا وقت جو ہے وہ گزارنا۔ تو ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد۔ دو قسم کی ہمارے پاس عقل موجود، ایک کو کہتے ہیں عقل نظری، ایک کو کہتے ہیں عقل عملی۔ توجہ سے سنیے گا کہ اتنے مسئلہ حل ہو جائے گا اس کو سمجھنے سے، معاشرے کے بہت سارے مسائل حل ہونے لگے۔ ایک ہوتا ہے عقل نظری، ایک ہوتا ہے عقل عملی۔ عقل کی میں تعریف کر چکا، عقل کی تعریف لغوی تعریف کر چکا، بیان کر چکا کل۔ عقل نظری آ کر کیا کرتی ہے؟ یہ وہ عقل ہے کہ جو انسان کے لیے معارف کو مہیا کرتی ہے، جس سے انسان معارف کو کسب کرتا ہے۔ جب انسان کو پتا چلے کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری حمد، ساری کی ساری بڑائی، ساری کی ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ خدا کے لیے ہیں۔ سب کے سب حمد کا مالک پروردگار ہے۔ یہ ہے عقل نظری کہ جس نے مجھے بتایا کہ اب حمد میں کسی اور کی نہیں کر سکتا سوائے خدا کے۔ بس یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بھی حمد ہونی چاہیے، اگر حمد ہے تو صرف خدا کی۔ الحمدللہ رب العالمین مالک الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ اگر دین کے دن کا کوئی مالک ہے تو وہ خدا۔ عقل نظری، عقل نظری آگے بتاتی ہے کہ دیکھو تمہیں منفعت کی طرف جانا، تمہیں پروفٹ کی طرف جانا۔ عقل نظری آگے بتاتی ہے کہ دیکھو جہاں سے نقصان ہونے کا خدشہ ہو اس سے دور ہو جانا۔ ایسا ہوتا نا جب انسان کو کاروبار شروع کرنے لگتا ہے، چونکہ بہرحال مجبور ہوں یہ والی مثال دینے پہ بھی، جب انسان کاروبار شروع کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سکوپ کو دیکھتا ہے۔ کبھی جاب لینے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے سکوپ کو دیکھتا ہے، پڑھنے لگتا ہے تو اس کے سکوپ کو دیکھتا ہے کہ کل کو مجھے نوکری ملے گی نہیں ملے گی، میں اچھا کام کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنی عقل کو استعمال کر کے منفعت کی طرف جا رہا ہے اور مضرت سے بچ رہا ہے۔ ایسے کیا نا، منفعت پروفٹ کی طرف جا رہا ہے اور لاس سے بچ رہا ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان آ کر یہ نہیں کہے گا کہ مجھے لاس پسند ہے، کوئی بھی آ کر یہ نہیں کہے گا کہ مجھے پروفٹ پسند نہیں ہے۔ ایسا ہے، بس منفعت انسان کی فطرت کے اندر موجود کہ کسی طرح سے وہ منفعت کی طرف جائے اور مضرت سے بچنا شروع کرے، لاس سے بچنا شروع کرے۔ یہ ہو گئی ہمارے پاس عقل نظری کہ جو آپ کو منفعت بتاتی ہے۔ ایک ہے عقل عملی، عقل نظری بتاتی ہے کہ سچائی اچھی ہے، عقل عملی آ کر یہ بتاتی ہے کہ دیکھو یہ جو تم نے سیکھا ہے نا کہ سچائی اچھی ہے، اب عمل کرتے ہوئے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو سمجھ لینا کہ تمہاری عقل درست۔ یہ اب عمر سعد کو دیکھیے، عمر سعد بھی تو منفعت کی طرف گیا، امام حسین سے کہتا کہ مولا مجھے رے کی حکومت ملنے والی، منفعت سوچ رہا ہے نا، فائدہ سوچ رہا ہے، لیکن عملی میدان میں اسی منفعت کو کسی اور کے اوپر امپلیمنٹ کر رہا، رے کی حکومت پہ۔ وہیں پر اگر حبیب یہ کہیں کہ اگر زندہ رہ گیا تو مر جاؤں گا، حسین کے ساتھ مر گیا تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاؤں گا۔ ایسا ہے
بس پتہ یہ چلا کہ عقل نظری کے بعد اگر عقل عملی درست طریقے سے تطبیق نہ ہو سکے، اتنا بڑا عمامہ رکھ کے اگر اس زمانے میں بھی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم کہلوا اگر کوئی یہ کہتا ہوا دکھائی دے دے کہ دیکھو وہ تمام افراد، وہ تمام کمپنیاں کے جو فلسطین کی حمایت کر رہی، فلسطین کی، اسرائیل کی حمایت کر رہی ہیں فلسطین کے مقابلے میں، جاؤ اور جا کر کھاؤ اور میں بھی کھاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اس کی عقل نظری تو گئی بھاڑ میں، عقل عملی کے نتیجے میں بھی خود کو اس کھائی میں گرا دیا کہ جہاں پر سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ بھی نہ ہو، اور کچھ بھی نہ ہو۔ کہاں عقل نظری کے اندر اپنے آپ کو حوضے کا بہت بڑا طالب علم کہنے والا، اے جاؤ جا کر KFC کھاؤ، جاؤ جا کر میکڈونلڈز کھاؤ، جاؤ جا کر ان سے استفادہ کرو، مجھے بھی کھلاؤ۔ بھئی تم نے اگر پیٹ بڑھانا ہی ہے تو کسی اور چیز سے بڑھا لو، اگر تم نے کچھ اور۔ پتہ چلا کہ عقل عملی میں آ کر کتنے لوگ پریشانی کا شکار ہو گئے، کتنے لوگ اپنے آپ کو اس دھوکے میں، اپنے آپ کو اس دھوکے سے بچا نہ سکے، اور امامہ رکھ کر بھی قبلہ، امامہ رکھ کر بھی عقل عملی کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں میں تفریقے کا سبب بن گئے، لوگوں میں جدائی کا سبب بن گئے۔ بس پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارے پاس عقل نظری کے ساتھ عقل عملی درست نہ ہو، تفریقہ ضروری۔ میری عقل کام کیسے کرے گی؟ توجہ، میری عقل کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے، میری عقل کسی بھی مادی چیز سے، اس سے مادیت کا لباس ہٹا کر مجرد کر کے اپنے پاس ایک تصویر محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ توجہ ہے، مشکل جملہ تو نہیں ہے؟ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ غور کریے کہ ہم لوگ اس دنیا میں جو معرفت کسب کرتے ہیں، جو معرفت کسب کرتے ہیں کس طریقے سے کرتے ہیں؟ اپنی حواس کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ میں نے جب دیکھا، دیکھ کے بتا دیا یہ کھڑکی ہے، دیوار ہے، چھت ہے، پنکھا ہے، کیا ہے۔ میں نے جب سنا، سن کے بتا دیا کہ کسی انسان کی آواز ہے، کسی خاتون کی ہے، مرد کی ہے، حیوان کی ہے، کون سے حیوان کی ہے۔ اگر میں نے چھوا تو مجھے پتا چل گیا کہ سخت ہے یا نرم ہے۔ اگر میں نے چکھا تو مجھے پتا چل گیا کہ مرچیں ہیں، میٹھا ہے، کون سی اس کا طعم کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے۔ میں نے جیسے ہی سونگا مجھے پتا چل گیا کہ یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ یہ حواس کے ذریعے سے ساری کی ساری میں نے معرفت کو حاصل کیا، یہ حواس کے ذریعے سے کیا۔ عقل کیا کرتی ہے؟ توجہ، عقل کیا کرتی ہے؟ عقل یہ کرتی ہے کہ یہی جو حواس کے ذریعے سے میں نے معرفت حاصل کی ہے نا، اسے لباس مادیت کو ہٹا دیتی ہے، اور لباس مادیت کو ہٹا کر اس کی ایک تصویر آپ کے ذہن میں محفوظ کر دیتی ہے، اور عقل اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ جہاں پر اسی تصویر میں تصرف کرنے لگتی ہے، تبدیلیاں کرنے لگتی ہیں۔ اگر میں آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھانا شروع کروں، مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کیمرہ، میں نے جیسے ہی یہ لفظ بولا ہے، چونکہ آپ نے کیمرہ دیکھا بھی ہے، چونکہ آپ نے کیمرے کو ممکن ہے ہاتھ بھی لگایا ہو، اسے استفادہ بھی کیا ہو، یہ جو دیکھا ہے، جیسے ہی میں نے کیمرہ کہا، آپ کے ذہن میں ایک کیمرے کی تصویر بن گئی۔ تصویر بنی یا نہیں بنی؟ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں جو بھی تصویر بنی ہے وہ دوسرے سے جدا ہے۔ میرے ذہن میں جو کیمرے کی تصویر آئی وہ جدا ہے کہ جو ان کے ذہن میں آئی، جو سید کے ذہن میں آئی۔ اب آپ یہ غور کریے گا کہ چونکہ آپ نے کیمرہ دیکھا ہے، اب میں جو کہوں گا آپ کی عقل خود اس میں تصرف کرے گی، اور تصرف کر کے اس کی مختلف شکلیں بنانا شروع کر دے گی۔ میں مثال کے طور پہ رنگ سے شروع کرتا ہوں، میں کہتا ہوں لال رنگ کا کیمرہ۔ ابھی جیسے ہی میں نے یہ کہا نا، آپ کے ذہن میں جو کیمرہ تھا پہلے چاہے سیاہ رنگ کا ہو، ابھی فوراً لال رنگ کا ہو گیا ہو۔ میں نے کہا پیلے رنگ کا کیمرہ، میں نے جیسے ہی پیلا رنگ کہا اسی کا رنگ دوبارہ تبدیل ہو گیا۔ میں نے دوبارہ سے کالا کہا، پھر وہی پیلا کالا بن گیا۔ میں نیلا کہوں گا، نیلا ہو جائے گا۔ میں کہوں گا کیمرہ پانی کے اندر، ابھی پانی کے اندر بھی وہ چلا گیا۔ جیسے جیسے میں کہتا چلا جاؤں گا ویسے ویسے ہوتا چلا جائے گا۔ توجہ، عقل کی بات کرنی ہے مجھے۔
جیسے جیسے میں جو کہتا چلا جاؤں گا. میں نے اسپیکر کہا, جیسے میں نے اسپیکر کہا آپ لوگوں کے ذہن میں ایک اسپیکر آ گیا, لیکن میں جیسے کہوں گا یہ والا اسپیکر. اب آپ لوگ جیسے اس کی طرف دیکھیں گے اس کی تصویر آپ کے ذہنوں میں موجود ہے. اس تصویر کی چند خصوصیات ہیں عقل میں. ایک, مجرد ہے, مادی نہیں ہے, مادی نہیں ہے, مجرد ہے. دلیل, آپ کے ذہن میں جو اسپیکر آیا ہے مجھے دکھائیں, آپ مجھے وہ دکھائی نہیں سکتے. میں نے جیسے کہا لال رنگ کا کیمرہ, میں کہتا ہوں قبلہ علامہ مبشر صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, قبلہ مجھے وہ لال رنگ کا کیمرہ اپنے ذہن والی مجھے صورت دکھائیں. یہ کہیں گے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ ہمارے پاس چند چیزیں ایسی ہیں, چند وجود ایسے ہیں جو غائب ہیں لیکن ہیں, اپنا اثر رکھتے ہیں. میں خوف کی مثال دیتا ہوں, خوشی کی مثال دیتا ہوں, بلکہ خوشی آج کل تو ویسے بھی یہاں پر اتنے اقتصادی حالات عجیب ہوئے ہوئے. خوشی بھئی کسی کا بانڈ نکل آیا, صحیح ہے, آپ کا ان کا کہوں بانڈ نکل آیا, ان کے بدن میں ان کے نفس میں عجیب خوشی پیدا ہو گئی. جیسے میں نے کہا 1 کروڑ روپے کا بانڈ نکلا, یہ تو اور زیادہ خوش ہو گئے. میں نے کہا کہ 2 اور زیادہ خوش ہو گئے. یہ جو خوشی ہے, خوشی دکھائی ہے. حتیٰ میں نے جو الفاظ کہے آپ کے ذہن میں تصویر بنی, آپ کے نفس میں خوف اور خوشی کی جو کیفیت بنی ہے, یہ جو کیفیت بنی ہے یہ ہے, دکھا نہیں سکتے لیکن اثر رکھتی ہے. جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. بس ممکن ہے کہ انسان یا علی مدد کہے, دیکھ نہ سکے لیکن اثر رکھتا ہے, لیکن اثر رکھتا ہے. اثر کس کے لیے رکھے گا؟ توجہ, اگلا جملہ سنیے. اثر کس کے لیے رکھے گا؟ اس کے لیے رکھے گا, اثر بھی اس کے لیے رکھے گا کہ جس کے ذہن میں درست تصور ہوگا. میں شک کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہیں معلوم کہ اللہ مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. میں شک کے ساتھ کہتا ہوں پروردگارہ میں نے تجھ سے کتنی دفعہ التجا کی کہ تو مجھے یہ چیز عطا کر دے, پتہ نہیں تو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. اس کا مطلب یہ ٹھہرا وہ اللہ کے جو عطا کرنے والا ہے اس عطا کا درست تصور اس کے پاس موجود نہیں ہے. اگر درست تصور ہوتا تو وہ شے بھی مل جاتی اور یہ خدا کے آگے شاکر بھی بن جاتا. توجہ کی. بس اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ بہت ساری چیزیں غائب ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ خدا کو جسم عطا کر کے عرش کے اوپر بٹھائیں اور بعد میں پریشان ہو جائیں کہ میں نے اس خدا کا کیا کرنا. آؤ آ کر علی سے پوچھو کہ ہم کس کی عبادت کریں, وہ خدا کون ہے. اول الدین معرفت الجبار, پہلا دین کا زینہ ہی یہ ہے کہ انسان اس خداوند عالم کی معرفت کو حاصل کرے. اس معرفت کو کیسے حاصل کرے؟ اپنی عقل کے ذریعے سے, اپنی عقل کے ذریعے سے اس کو عقل کامل کے قریب کرتا چلا جائے تاکہ خداوند عالم اس کی عقل کو کمال عطا کر دے, کمال عطا کر کے اپنا خادم بنا دے. جس کی عقل خادم مخدومہ کونین بن گئی, اس کا نام اس کائنات میں خدا فضا رکھ دیتا ہے. جس کی عقل خادمہ یہ مخدومہ کونین بن گئی, خداوند عالم, بلکہ جملہ کہتا ہوں, جس کی عقل بی بی کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی خادمہ مخدومہ کونین بن گئی, خدا اس سے ام البنین بنا کر عباس عطا کرتا ہے. خداوند عالم اس کے مرتبے کو اتنا بلند کرتا ہے کہ ام البنین بنا دے. کہا مولا آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں, حسن و حسین پہ گرا گزرتا ہے, اپنی ماں یاد کرتے ہیں. اے مولا آپ مجھے پکارا نہ کریں. خداوند عالم ام البنین بنائے, 4 بیٹے عطا کرے, اور وہ بیٹے خداوند عالم کہاں پر؟ کربلا کے اندر حسین کے نام پر قربان کر لے, قبول کر لے. کس قدر اہم ہے کہ انسان اس عقل کی طرف متوجہ ہو. میری ذہن میں جیسا تصور بنتا چلا جائے گا, جیسا میرے عقل میں تصور بنتا چلا جائے گا, یہ جو تصویر ذہنی ہے مجرد, بعض ایسے عقل کام کرتی ہے کہ جہاں پر ممکن ہے کہ حواس سے نہ دیکھا ہو, اس کے باوجود انسان کی عقل اس کو لباس مادیت سے ہٹا کر مجرد کر کے اپنے ذہن میں محفوظ کر لے. آج تک کسی نے 2 کو دیکھا ہے, آج تک کسی نے 3 کو دیکھا ہے, 4 کو دیکھا ہے, 5 کو دیکھا ہے, کسی نے آج تک نہیں دیکھا.
لیکن ذہن میں تصور موجود ہے. 2 انسان دیکھے ہیں، 3 انسان دیکھے ہیں، 4 انسان دیکھے ہیں، 5 پنکھے دیکھے ہیں، 5 نہیں دیکھا. خداوند عالم نے کیسی انسان کو عقل عطا کی کہ جہاں پر ممکن ہے کسی کو نہ دیکھا ہو، توجہ، ممکن ہے اس کو نہ دیکھا ہو، نہ دیکھے ہوئے بھی عقل اس مجرد کو اس طریقے سے مزید تجرد عطا کر دے کہ جہاں پر ذہن میں تصویر نہ بنے بلکہ نفس آ کر یہ کہنا شروع کر دے کہ اگر کسی کی اطاعت ہوگی تو اسی کی ہوگی. خداوند عالم قرآن میں کیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ کہ جو ایمان لائے کس کے اوپر؟ غیب کے اوپر. غیب کیا ہوتا ہے؟ غیب یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان نے اس کو نہ دیکھا، اس کو حواس خمسہ سے درک نہ کیا، یہ ہو گیا غیب. عقل نے آ کر غائب سے بھی غائب بنایا اور بنانے کے بعد اس کی اطاعت کرنا شروع کی چونکہ اس کو لائق عبادت پایا. امیر المومنین فرماتے ہیں، نہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کر رہا، میں تیری عبادت دوزخ کے خوف میں نہیں کر رہا، بلکہ تجھے لائق عبادت پایا ہے. یہ وہ خدا ہے کہ جس کے آگے بی بی زہرا بھی رکوع کرتی ہوئی دکھائی دیں، سجدہ ریز دکھائی دیں. علماء کہتے ہیں اس تفسیر میں کہ جہاں سورہ مزمل میں پروردگار فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل آپ رات کو قیام کیا کریے لیکن کم. پوچھا کیوں؟ کہا آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے، آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا. جہاں پر رسول خدا کھڑے ہو کر اپنے محراب میں عبادت کرتے ہیں وہیں پر بی بی زہرا بھی کھڑی ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں. جہاں پر رسول خدا کے پاؤں متورم ہوتے ہیں، ورم آتا ہے، وہیں پر بی بی کے پاؤں پہ بھی ورم آ جاتا ہے. کیسی بی بی، کیسی عبادت کہ جہاں پر خداوند عالم شفیع روز محشر بناتے ہیں. ایک ایسی بی بی کہ جس کی شفاعت سے خداوند عالم رسول خدا کی امت کے گنہگاروں کو ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کو جنت میں داخل کر دے. روایات میں ملتا ہے کہ البکاؤن خمسہ، 5 ہیں کہ جنہوں نے بڑا گریہ کیا، بڑا گریہ کیا. کہا کون کون سے ہیں؟ کہا سب سے پہلے آدم ہے. آدم نے اپنی توبہ کے لیے بڑا گریہ کیا، خداوند عالم نے واسطہ پنجتن ان کے استر کی اولاد کو معاف کیا. کہا دوسرا کون ہے؟ کہا کہ دوسرے حضرت یعقوب ہیں. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یعقوب نے اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں اپنی بینائی چھوڑ گئی، یعقوب نابینا ہو گئے. کہا تیسرا کون ہے؟ کہا تیسرے یوسف ہے. یوسف نے اپنے بابا کے فراق میں بڑا گریہ کیا کہ وہ جو زندان تھے، زندان والے، وہ کہتے تھے اے یوسف یا دن میں گریہ کریں یا رات میں گریہ کیا کریں. چوتھے کہ جنہوں نے بڑا گریہ کیا وہ ہمارے امام علی ابن حسین ہیں. کہا جب بھی کھانا سامنے لا کے رکھا جاتا تھا نا، فیب کا امام زین العابدین گریہ کیا کرتے تھے. آ کر پوچھا، کہا مولا اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھ تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارا ورثہ ہے لیکن بطول زادیوں کا بازاروں میں جانا تو ہمارا ورثہ نہیں ہے. علی کی بیٹیوں کا بازاروں میں بغیر حجاب کے جانا، شرابی کے دربار میں جانا. کسی نے پوچھا نا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ کہا الشام الشام الشام. کہا مولا شام میں ایسا کیا ہوا؟ کہا بطول زادیوں کا نام لے کے شرابی کے دربار میں بلایا گیا. کہا مولا شام میں ایسا کیا ہوا؟ کہا بطول زادیوں کو وہاں پر بٹھایا گیا جہاں پر غلاموں کو بٹھایا جاتا تھا. کہا مولا شام میں کیا ہوا؟ کہا بار بار میری بہن سکینہ میرے سے پوچھتی تھی بھیا، اے بھیا ہم اپنے وطن کو کب واپس جائیں گے؟
میں بار بار کہتا تھا اے میری بہن آپ جا کر مدینہ کیا کریں گی؟ کہا کہ میں جاؤں گی اور جا کر نانا رسول خدا کی قبر پہ جا کے کہوں گی کہ ان ظالموں نے میرے بابا کی پیشانی کی ہڈی توڑ دی۔ میں جا کے شکایت لگاؤں گی اپنے نانا رسول خدا، اپنے جد رسول خدا کو کہ رسول خدا آپ کی امت نے آپ کے حسین کی بیٹی کو کنیزی میں مانگا ہے، بے مکنہ بے چادر بن پالان کے اونٹوں پہ ہمیں سوار کیا ہے۔ البکاؤنا خمسہ چوتھے ہمارے مولا کے جب بھی مدینہ کے بازار میں جاتے تھے کسائی گوشت کو چھپا دیتے تھے، جب اس کے پاس سے گزرتے تھے تو کہتے تھے کہ کیا آیا تم نے اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا ہے؟ کہا مولا مسلمان ہے، شریعت سے واقف ہے، آپ کی جلد کی شریعت میں ہے، آپ نے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا ہے؟ ایک دفعہ مولا کربلا کے روک کر کے کہے السلام علیکم یا جانیں گے وہ پانچواں کون ہے؟ پانچواں کے جس نے بڑا گریہ کیا ہے نا وہ شہزادی ہے، وہ بی بی زہرا ہے۔ جب پہلو پہ ہاتھ ہے اس قدر زخمی ہے، جب گریہ کرتی ہے اپنے بابا کو، جب گریہ کرتی ہے مدینہ والے آ کر کہتے ہیں کہ علی اپنی زوجہ سے کہیے یا دن میں گریہ کیا کریں یا رات میں گریہ کیا کریں۔ امیر المومنین نے کہا بی بی اگر ہو سکے تو اس درخت کے نیچے بیٹھ کر گریہ کر لیا کریں۔ اے بی بی درخت کے نیچے جا کر گریہ کرتی تھی، ظالم آ کے بڑا درخت کو کاٹ دیا، اے گریہ کرنا شروع کیا۔ میرے بابا رسول خدا آپ کے جانے کے بعد ایسی مصیبت ٹوٹی ہے کہ اگر روشن دن پہ ٹوٹتی تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ اے میری بیوی آپ کے جانے کے بعد، اے رسول خدا آپ کے جانے کے بعد کھڑی ہو کر نماز نہ پڑھ سکی، بلکہ یہ کہوں دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کر سکی، ایک ہاتھ مسلسل پہلو پر۔ اجرکم اللہ۔ امیر المومنین نے ایک جگہ بنائی، بیت الحزن بنا دیا، کہا بی بی آپ یہاں پر جا کر گریہ کر لیا کریں۔ بعض روایات کے مطابق 75 دن، بعض 95 دن۔ جب یہ دن گزر گئے نا عزیزو تو ایک دفعہ بی بی گھر تشریف لائیں، گھر کی صفائی میں مشغول ہو گئیں۔ جب گھر صاف کر لیا اسما بنت امیس یا فضہ کو کہتی ہیں دیکھو فضہ میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک زہرا کی تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا رسول کی بیٹی زندہ ہے۔ اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ ہم لوگ کان لگا کے سنتے رہے، ایک موقع ایسا آیا کہ تسبیح کی آواز آنا ختم ہو گئی، میں نے فوراً مسجد بھیجا کہ جا کر کوئی علی کو خبر کرے، فاتح بدر حنین فوقعنا وجہی، اور میرا مولا بھوکے بھل جا کر گر گیا، برداشت نہ ہوا۔ جب واپس آئے ہیں نا بی بی نے وصیت کی ہے علی دیکھنا میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا، فلاں فلاں کو آنے نہ دینا، علی دیکھنا کسی کو معلوم نہ ہو۔ سب کو جمع کیا، حسن حسین دیکھو زیادہ اونچا گریہ نہ کرنا کہیں کسی کو معلوم نہ پڑ جائے۔ ایک موقع ایسا آیا جب غسل دے رہے ہیں مولا نے چیخ بلند کی، اسما نے کہا مولا ابھی تو سب کو منع کیا ہے، کہا میرے زہرا کے پہلو سے ہاتھ ہٹایا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، مجھے بتایا نہیں تھا زہرا کتنی تکلیف میں اس دنیا سے گئی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا علی صرف زہرا نہیں بلکہ کربلا میں حسین کی پسلیاں گھوڑوں کی ڈاپوس ہے۔ ماتم زہر جزاک اللہ۔